اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حالت احرام میں جائز امور۔ مسئلہ نمبر 90، احرام کی حالت میں سر دھونا، سر ملنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ محرم سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں دھو سکتا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان کو کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سر دھوتے تھے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑوں پر رکھے اور سر جھکایا، یہاں تک کہ مجھے نظر آیا اور اس آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ پانی ڈالو۔ پھر انہوں نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ جب کسی کے پاس علم نہ ہو، کہاں بھیجا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے، بڑے عالم کے پاس بھیجا۔ جب علم نہ ہو نا تو کسی بڑے سے پوچھ لینا چاہیے، کسی سمجھدار سے پوچھنا، یہ نہیں کرنا چاہیے جو مجھے پتا میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں علم کا تکبر جو ہوتا ہے نا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ سب سے بدترین تکبر جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں علم کا تکبر۔ جس دن آپ کہو گے نا کہ میں سب جانتی ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، اس کے آگے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے، اس کے آگے آپ سٹاپ لگ جاتی ہے۔ ایسا بندہ کچھ نہیں آگے بڑھتا۔ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، اپنے بڑوں سے بھی سیکھتا ہے، اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہے، بڑھاپے میں بھی سیکھتا ہے۔ اکثر بڑھاپا آتا ہے تو ہم کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ انسان ہر دور میں کوئی کسی کے پاس مکمل علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہے کہ ہم اب کسی بڑے سے، اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو بڑے کے پاس چل جائیں۔ صحابہ کرام کا یہ سلوک رہا ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا تھا میں صحابی ہوں بس مجھے سب کچھ پتہ، ٹھیک ہے؟ ہم کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ ہمارا عمل ہے تو نہ ہمارا علم ہے، دونوں ہی چیزوں میں ہم فارغ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ انہوں نے کر کے دکھایا، ایک دوسرے صحابی نے کیا کیا؟ مل کے دکھایا، نہا کے دکھایا بالوں کو۔ اس کا کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے پریکٹس کر کے دکھائی۔ جو دین خود نہیں کرتا نا وہ دوسروں کو بھی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کا درس بڑا صحیح ہے، آپ یہ صحیح بولتی ہیں، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ ہر وہ بندہ بول سکتا ہے جو پریکٹس کرتا ہوگا دین کو۔ جس کی نماز ٹھیک ہوگی وہ نماز کے بارے میں بہترین بات کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان میں طاقت رکھ دیتا ہے جو نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کام کرنا شروع کریں، آپ کو دیکھنا کہ آپ ہر چیز پرفیکٹ بتائیں گے، آپ کی نمازیں ٹھیک ہوں، روزے ٹھیک ہوں، حج کے طریقے آتے ہوں، بولنا کیا مشکل، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ بات، پریکٹس کر کے دکھاتے، کسی کو تربیت کرتے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت ہی لیکچر دیتے رہتے ہیں، کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ جیسے اس صحابی نے کیا کہ مل کے دکھایا۔ ایک دفعہ حضرت میرے حضرت امام حسن اور حسین بچے تھے، اور ایک آدمی بڑا تھا، وضو پاس میں کر رہا تھا، صحیح نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے دونوں نے کیا کہ بچوں کی تربیت چیک کرو۔ انہوں نے ان کو بتانے کی بجائے، بچے ہمارے آج بچے بھی منہ پھٹے ہیں، آپ غلط کر رہی ہیں، آپ یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، جبکہ اس دور کے بچے کیا تھے؟ انہوں نے ان آدمی کو نہیں کہا، پاس بیٹھ کے وضو کرنا شروع ہو گیا، خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ بھی بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ ہماری مجلسوں کے اندر دین بہت عام ہو گیا، ہمارے اسکولوں میں بھی دین بہت عام ہو گیا، ادب کہیں پہ بھی نہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اگر میں کل پرسوں سنی تھی، امام احمد حنبل کے پاس ہزاروں کی تعداد میں طالب علم آتے تھے، اور میرے خیال سے 400-500 علم لیتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ادب سیکھنے آتے تھے۔ آج ہمارے علم سیکھنے جاتے ہیں، ادب کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ مجلس ہزاروں کی تعداد میں ادب کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضرت احمد ان کے پاس، امام کے پاس آیا، اور آ کے کہنے لگا، نام لے کے پکار کے، تو کچھ سوال کرنے لگا، نیا نیا تھا بندہ، آگے سے ان کو خاموش رہے۔ پھر اسے اسٹوڈنٹ بولنا شروع ہو کہ سر وہ استاد ہے، ایک
ماں باپ کی طرح کا رشتہ استاد کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. بچے انہوں نے خاموش کرا دیا. پھر انہوں نے دوبارہ سے کچھ ٹائم کے بعد پھر ویسے ہی سوال کیا سختی کے ساتھ نام لے کے, کیونکہ استاد کا نام لینا, ماں کا نام لینا, استاد کا نام لینا کوئی اچھی بات ہے نہیں نا. پھر سوال کیا, پھر انہوں نے ان کو خاموش کرا دیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا آپ کچھ نہیں بولتے. کہتے کیا کہا گیا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ سلام, خاموشی برتو. جو جہالت برتتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, خاموش. یہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ یہ استاد سکھاتے ہیں. ادب, ادب بہت بڑی چیز ہے. کہتے با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. آج فقہ کی کلاسز کے اندر آپ کو علم بہت ملے گا, ادب کہیں نہیں ہے. اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو سب کچھ ملے گا, ادب نہیں ملتا. آنے کا, جانے کا, بات کرنے کا, بڑوں سے بات کرنے کا, چھوٹوں سے بات کرنے کا, مجلسوں کا, گھر میں رہن سہن کا, رشتہ داروں سے لین دین کا, تحفے تحائف کا, ہر چیز میں ادب ہے. اللہ کے نبی نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. جو ہمیں نہ بتایا کہ ایسے کرنا تھا معاملہ, مگر ہمارے سارے معاملات اس سے ہٹ کے, اس وجہ سے ہم سے کچھ بھی سنبھالا نہیں جا رہا. اپنی زندگیاں سیدھی نہیں ہو رہی. ہم کر کر کے بھی کہتے نہیں لو دیکھو ہمارے ساتھ کچھ معاملہ الٹا ہی ہو رہا. رشتہ داریاں اکثر ہی سننے میں آ رہا ہوگا, رشتہ دار نہیں اچھے, دوست اچھے ہیں. لوگ زیادہ تر جو ہے نا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقوق و فرائض دینے نہیں پڑتے. دوست آیا آیا, نہ آیا چلو خیر ہے. دوست ناراض ہو جائے ہمیں پرواہ ہوتی ہے. ہمیں ایسے رشتے چاہیے جو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سنتیں لے کے, یہ جو پڑھتے ہیں نا صرف احکام کو نا گو تھرو کرتے جائیں, ساتھ میں ان کے حدیثیں سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہیں ہماری زندگی کے لیے. تو اس کا طریقہ دیکھا صحابہ کرام کیسے معاملات کرتے تھے, ڈیلنگ آپس میں کیسے کرتے تھے. کسی سے بات کرتے تھے تو کر کے بھی دکھاتے تھے. وہ کرتے ہی تھے. وہ صحابہ کرام کا علم کوئی کلاسز کا علم نہیں ہوتا, وہ کرتے تھے اور وہ پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں یہ ایسے کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو لاسٹ حکمت والی بات یہ ہے کہ وہ بالوں کو دھو کے دکھایا, مطلب دھوتے ہوئے بال ٹوٹے احرام کی حالت میں کچھ نہیں ہوتا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا نہائیں گے نہیں, کنگھی نہیں کرنی, بال ٹوٹ, نیچرل کام کچھ بھی کر رہے ہیں, ناخن بھی کٹ جائیں حادثاتی طور پہ, جیسے ابائے میں اٹک گیا ہے, کہیں گر گئے ہیں, کچھ ہو گیا, تو کوئی فدیہ کوئی دم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چلو. حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے, بشرط یہ کہ اس میں خوشبو نہ ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوے دوا کا نام ہے کا لیپ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کروانا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس میں خوشبو نہیں تھی. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اب یہاں سے کیا ہو گیا, سر دھونا, سر ملنا, سرما ڈالنا, یہ انجیکشن لگوانا, پچھنے لگوانا, حجامہ کروانا, سب جائز. یہ وہ روزے والی جو ساری چیزیں ہیں نا, وہ اسی کے قریب قریب ترین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, سب جائز, کچھ نہیں ہوتا. سر اگر آپ کو کچھ چیز ہائی لائٹ نظر آ رہی, وہ کیا ہے, خوشبو نہیں لگانی. ٹھیک ہے. اور مردوں کے لیے کہا گیا کہ پہلے لگا سکتے ہیں آرام سے پہلے, ادروائز ہاں احتیاط کریں. نہا بھی سکتے ہیں, صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں, شیمپو میں, مگر خوشبو والا نہ ہو, احتیاط کے لیے. حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنا جائز ہے. حالت احرام میں انگوٹھی, پیٹی, اینک اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے. کھائی اور پی جانے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محرم ریحان پھول سونگھ سکتا ہے, آئینہ دیکھ سکتا ہے, اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلاً تیل اور گھی وغیرہ, ان کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور پیٹی باندھ سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا محرم بدن کھجلا سکتا ہے؟ کہا ہاں, بلکہ زور سے کھجلائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں خیمہ, چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے. حضرت ام حسین رضی اللہ عنہما
کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اس سے کتنا آسان دین پتہ چل رہا ہے، کوئی چیز چھوڑی ہے؟ ہم اتنے بڑے مسئلے لے کے پریشان ہوتے ہیں، آپ بتائیں چھتری کا کیا، اینک کا کیا، پٹی کا کیا، چھت بھی دیکھیں انہوں نے کہا کہ مرد جو ہے سر پہ پگڑی نہیں باندھ سکتا، انہوں نے چھت کا بھی بتا دیا ہے کہ یہ نہ کہ سر ڈھانپنے کی گنجائش ملتی کہ نہیں ملتی، وہ بھی تو ایک سر کے اوپر خیمہ ہوتا ہے نا، یہاں تک بتا دیا۔ خوشبو کا کہا گیا خوشبو منع ہے، انہوں نے کہا سونگنے کا بھی حدیث میں آ گیا کہ سونگ سکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اتنے صحابہ اچھا صحابہ کانشیس ہوتے تھے، یہ اتنی باتیں ملتی ہیں ہم اتنا سوچتے نہیں ہیں، یہ صحابہ کی میں کہتی ہوں ان کا بھی شکر ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں کتنا خیر ملتی ہے، ہمیں ان سے محبت بھی ہونی چاہیے جتنی اللہ کے نبی سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھے تو انہوں نے اتنی احتیاط کے اسلاف نے اس سے بھی بڑی، احمد بن حنبل کا میں ابھی کیونکہ ان کی مثال بار بار یاد آ رہی ہے، ابھی میں ریسنٹلی ان کی کہانی پڑھی ہے، ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کی پیچھے سے کھال اتر گئی تھی، کہتے ہیں اگر کسی اونٹ کو اتنا مارا جاتا نا تو وہ مر جاتا۔ یہ کون تھے ہمارے اسلاف؟ علم کے لیے مارتے، اور کس لیے مار کھاتے تھے؟ کس لیے مار کھاتے؟ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا نا، فتوے کے لیے کہ ایک بات کو جو اللہ کے نبی نے نہیں کہی وہ کہتے تھے میں نہیں کہوں گا، اتنی سی بات کے لیے اتنا مار کھاتے تھے۔ صحابہ کرام تو چلو ایمان کے لیول کے اوپر قربانیاں دیتے تھے نا، یہ تو ایک منہ کی نکلی ہوئی بات کو بھی اتنا ٹویسٹ نہیں کرتے تھے، اور ہم تو پورے کا پورا دین الٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نا ہمارا حال کیا ہوا، ہمارے گھروں کا حال، ہماری نمازوں کا، روزوں کا، فرائض ہی لے لیں، نوافل تو ہم نے بہت دور بعد کی بات کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ابھی تو ہمارے فرض ہی ٹھیک ہو جائیں، تو سوچیں کتنی بڑی بات ہے، دین کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے جو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے دین کو؟ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے۔ خوشبو کا انہوں نے اتنی احتیاط بتائی ہے، صحابہ کرام اتنا کانشیس ہو گئے، اتنا خوشبو کے بارے میں کریں، تو اب سونگنے میں تو ہم تو گزر رہے ہوتے ہیں، پھول کی خوشبو آ سکتی ہے، پرفیوم کی کسی کی آ سکتی ہے، تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ وہ بھی بتا دیا کہ سونگ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، پٹی کا بتا دیا، پجامے کا بتا دیا، موزوں کا بتا دیا، چھت کا، چھتری کا، خیمے کا، اینک کا، پٹی کا، دوائیاں کھانے کا، کیا چیز ہے جو نہیں ہے آپ کو پتا؟ ٹھیک ہے، سمپل ہے یہ، انشاءاللہ اس کا بھی ریوائز کریں گے، آپ لوگوں سے سنیں گے یہ بھی، اچھا خواتین بلیک گلاسز لگا سکتی سب ہیں؟ کچھ کر سکتی ہیں، خواتین کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا، وہ ہوتا تھا نا کہ چہرے پہ ہاتھ خواتین نہیں کا لگانا سب اور یہ کچھ پورا اس کا احرام ہے، پابندیاں۔ اس کا سر سے لے کے پاؤں تک جو روٹین میں جاتی ہے نا، بازار میں نہیں جو جاتی ہے ایسی نہیں، جو واقعی جو دین کی شرعی طریقے سے چلتی ہے نا، وہ سارا آپ جا سکتے ہیں احرام کے اندر۔ محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرج کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے، جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا، اسی کو تم نے گم کر دیا، اور غلام کو مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس محرم کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ کے نبی نے یعنی کہ لائٹ لی ہے اس بات کو کہ محرم کہتے ہیں، محرم نہیں محرم، جو احرام باندھنے والا محرم ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو محرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری یہ وہ مار نہیں تھی جیسے ہم لوگ پھینٹیاں لگاتے ہیں،
یہ وہ والی مار نہیں تھی، بہت ہلکا سا. ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی، ان کے لیے وہ انسلٹ ہو جاتی تھی کہ ہم نے وہ حکم کی تابع داری اطاعت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ مارنی تھی. دوسرا خواتین کا یہاں پہ کہہ دیا گیا زیور کے بارے میں، سمپل سی بات ہے، خواتین صاف ستھری، پاک صاف ستھری گھر کے لباس میں احرام میں جا سکتی ہیں. کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے، کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے، زیور بھی پہن سکتے ہیں، مگر احتیاط کے طور پہ زیور نہ ہی پہنے. کیا ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے. حج کے دنوں میں کہیں پہ بھی بیٹھنا ہے، کہیں پہ بھی سونا ہے، کہیں پہ بھی کچھ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو جب ہم اتنے کورڈ ہوتے ہیں، کافی دنوں سے کورڈ ہوتے ہیں، ویسے تو نہا بھی سکتے ہیں، اپنے کپڑے کا نام احرام نہیں ہے، یہ بھی اپنے دماغ سے نکال دیں. اکثر لوگ وہ گندے کپڑے اتارتے ہی نہیں ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کپڑے نہیں چینج کرتے، وہ کہتے ہیں جی احرام ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، فطرت کے اوپر دین ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل اگر ہم کتنے دن کا ہوتا ہے حج، آپ سوچیں کتنے دن. اگر حج قران کر رہا ہے وہ کتنے دن کرے گا؟ کافی دن ہو گئے نا، 5-6 دن تو لگا لیں، عمرے کو ایڈ کر لیں. اگر وہ کہیں گر جائے کیچڑ میں، کہیں اس کو چوٹ لگ جائے، کہیں مٹی لگ جائے، کہیں ناپاک ہو جائے واش روم جاتے ہوئے، تو کیا پورا حج اسی میں کرے گا؟ فطرت پہ جائے. ہمارا دین جو ہے نا نیچرل ہے بالکل. جو چیز آپ کو بالکل مشکل لگے نا، وہ دین نہیں ہوتی. ایک یہ بھی میں بات بتا دوں، جب ہمارے فقہ پڑھایا جاتا ہے، ہماری ٹیچر بتاتی ہوتی تھی، جو چیز آپ کو لگے نا عجیب سی ہے، ناممکن سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کرنا تو بڑا مشکل ہے. جیسے ہمیں احرام باندھنا، باقی میں جب پہلے لا علم تھی نا، کی سوچتی تھی کہ ایک کپڑے کے اندر اس طرح مرد خاص طور پہ، عورتوں کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، پسینے میں شراب بوری چلتی رہتی ہے، وہ تو گھروں میں بھی یہی حال ہے عورتوں کا. تو وہاں پہ یہ حالت ہوتی ہے ان کی مردوں کی، کہ وہ ان کا لباس کتنا ٹف ہے. عورتوں کا تو اتنا مشکل نہیں ہے، مردوں کے لیے مشکل ہے. کیا وہ اسی سفید لباس بھی کمپلسری ہے مردوں کے لیے؟ تو اگر وہ سارے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا. ایک فطرتاً سوچا جائے مشکل. کئی مردوں کو آج بھی نہیں پتہ ہے، وہ اسی 2 چادروں کے اندر سوتے اٹھتے، گندے بھی ہو جائیں انہی کے اندر پریشان حال رہتے ہیں کہ کریں کیا. اگر پتہ ہو کہ چادریں 2 رکھ سکتے ہیں تو وہ نہا کے چینج کر لیں، کیا مشکل ہے. اس لیے علم کی بات ہے نا، لا علمی میں ہم آج ہم جو مشکل میں ہیں نا، لا علم ہے. اس وجہ سے یہ پورا دین جو ہمارے پہ بھاری ہوا ہے نا، آج ہم کہتے ہیں نا دین، لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ لوگ کہتے ہیں دین میں پڑھیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اکثر لوگ یہی سوچ، جب کہ دین جو ہے نا، جتنا ماڈرن دین ہے نا، جتنا آپ ریلیکس اس میں ہوتے ہیں نا، کسی چیز میں نہیں ہو سکتا. جتنا میں اپنی زندگی بتاؤں نا، تو جتنی میں نے پریکٹس شروع کیا نا، دنیا سے بے نیاز ہوگی. ہر کام ایسے لگتا ہے، کوئی مجھے کچھ بھی کہہ جائے میں اس کو دعائیں دیتی رہتی ہوں. میں کہتی اللہ اس کا کیا ہو، اتنا دماغ ٹینشن ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے اتنے اپنے سر پہ ہم دنیا کی فکریں کرتے ہیں، ہم پریشان. ہمارے سارے غم اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا پالی ہوئی. جس دن ہم نے دین کو پکڑنا شروع کیا ہے، دیکھیں آپ نے بایا پہنا ہے، آپ کو کپڑوں کی بھی فکر نہیں ہوگی کہ تیار ہو کے جائیں. کوئی فکر ہوگی کہ آپ کو کہیں جا رہے. میں ایک شادی میں گئی، کپڑے تو میرے نارمل ہی تھے، میں نے تو نقاب میں تھی. وہ میں نے جو میک اپ کیا تھا، میں نے کہا ہے میں نے وہ بھی کیوں کیا، کیونکہ میں تو سارا ٹائم نقاب میں رہی ہوں. اندر ہی کھایا. سارے مجھے کہتے کھا لو گی، میں تو کھا لوں گی بڑے مزے سے. تو کوئی ہے شادیوں کو مشکل ہو جائے گا اگر ہم برقعے پہننا شروع کر دیں؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی، اتنا آسان ہے. مگر نہیں، ریلیکس رہیں، پارٹیشن کر کے علیحدہ ہی رہ سکتے ہیں، انجوائے کریں. ٹھیک ہے، زیادہ ہی پریشان ہو جائے گا، وہ شادیوں میں بھی کپڑے بند. چلیں جی آگے. حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے. حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا اور دیگر درندے مثلاً شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں ہی مارنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جانوروں کو ہل یا حرم میں ہر کہیں مارا جائے: سانپ، چتکبرا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، اس میں یہاں کیا پتہ چل گیا؟ ایک آپ ہتھیار ساتھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ سفر ہوتا تھا، احتیاط، کیونکہ بائی روڈ وہ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا ہتھیار ساتھ رکھ سکتے ہیں. دوسری بات ہے شکار کر سکتے ہیں. کون سا والا؟ سمندری. خشکی کا شکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ منع کیا گیا.
اس کے علاوہ یہ جو جانوروں کے نام لیے گئے نا یہ خطرناک ہوتے ہیں، تو اگر کہیں ان کو مارنا پڑے تو مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی جان جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی جانور آ جاتا ہے، کہا جائے خشکی کا شکار منع ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے ان جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. سمپل یہ بتایا گیا ہے. اچھا یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ شکار کے لیے کیوں منع کیا گیا، ٹھیک ہے. چلیں آگے پڑھتے ہیں.